زمانہ جنگ میں حکیم لقمان گرفتار ہو گئے۔ ایک امیر تاجر نے آپ کو خرید لیا۔ آپ بظاہر شکل و صورت کے سادے اور سیاہ فام تھے۔ امیر کے دوسرے غلام اچھی شکل والے تھے اور وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور مالک سے ان کی بے جا شکایتیں کرتے رہتے۔ اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیتے تھے۔ حکمت کا خزانہ رکھنے والا کبھی بھی شکایت کا ایک لفظ زبان پر نہ لاتا تھا۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر باطن کے انتہائی روشن، دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی ایسی باتیں کرتے جو سنتا آپ کو دیکھ کر دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ مالک کے پھلوں کے کئی باغ تھے۔ جب درختوں پر پھل پک جاتے تھے وہ غلاموں کو پھل توڑنے کے لیے بھیجتا۔ بعض اوقات غلام جتنے پھل جمع کرتے ان میں سے اکثر خود کھا جاتے تھے۔ ایک دفعہ مالک کو خبر ہو گئی کہ غلام اکثر پھل ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسرے غلاموں نے اپنی جان بچانے کی خاطر سارا الزام لقمان پر رکھ دیا۔ مالک لقمان پر بے جا ناراض ہونے لگا اور خوب ڈانٹا۔ آخر حکمت کدہ مجبور ہو کر بول اٹھا، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں۔ اب مناسب یہی ہے کہ تو ہم سب کا امتحان لے۔ ہم سب غلاموں کو پیٹ بھر کر گرم پانی پلا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل۔ غلاموں کو حکم دے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں۔ اللہ نے چاہا تو سارا بھید کھل جائے گا کہ میں سچ کہتا ہوں یا جھوٹ۔ امیر کو لقمان کی یہ بات پسند آئی۔ اس نے ان سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ لقمان نے بھی پیا۔ امیر نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور ساتھ ساتھ سب غلاموں کو بھی دوڑنے کو کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد غلاموں کا جی متلانے لگا۔ سب نے کہہ کر کے جو کھایا پیا تھا باہر اگل دیا۔ لقمان نے جو کہہ کی وہ بالکل صاف تھی۔ دوسروں کی کہہ میں ان کے کھائے ہوئے پھلوں کے آثار موجود تھے۔ یہ دیکھ کر امیر کو لقمان کی سچائی اور حکمت پر یقین آ گیا۔ مالک نے دوسرے غلاموں کو سزا دی اور لقمان سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو نہ پہچانا، یہ میری خطا تھی۔ آئندہ گھر کا سارا انتظام آپ کے سپرد۔ آپ سیاہ و سفید کے مالک ہوں گے۔ اور لقمان کو دوسرے غلاموں کا سردار بنا دیا۔ مولانا روم اس حکایت کے ذریعے پیغام دیتے ہیں کہ جب اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایک انسان کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کا کام لے سکتا ہے تو پھر اللہ کو کس کی محتاجی ہوگی۔ ہمیں کسی ظام میں نہیں رہنا چاہیے اور اس دن کی تیاری کرنی چاہیے جب ہمیں باری تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ وہاں کوئی چالاکی کام نہیں آئے گی۔